حدیث نمبر 197۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو اذان دیتے دیکھا۔ وہ گھوم رہے تھے، اپنا چہرہ ادھر اور ادھر پھیر رہے تھے اور ان کی انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرخ خیمے میں تھے، وہ چمڑے کا تھا۔ بلال آپ کے سامنے سے نیزہ لے کر نکلے اور اسے بتھا میدان میں گاڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اس نیزے کے آگے سے کتے اور گدھے گزر رہے تھے۔ آپ ایک سرخ چادر پہنے ہوئے تھے، میں گویا آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ سفیان کہتے ہیں ہمارا خیال ہے وہ چادر یمنی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو جحیفہ کی حدیث صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے اور وہ اسی چیز کو مستحب سمجھتے ہیں کہ مؤذن اذان میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرے۔ حدیث نمبر 202۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن دیر کرتا اور اقامت نہیں کہتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا کہ آپ نکل چکے ہیں تب وہ اقامت کہتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ والی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 205۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہم سے فرمایا جب تم دونوں سفر میں ہو تو اذان دو اور اقامت کہو، اور امامت وہ کرے جو تم دونوں میں بڑا ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 207۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ تو اماموں کو راہ راست پر رکھ اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں عائشہ، سہل بن سعد اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 208۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید رضی اللہ عنہ والی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 209۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کی کہ مؤذن ایسا رکھنا جو اذان کی اجرت نہ لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے اور اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے۔ انہوں نے مکروہ جانا ہے کہ مؤذن اذان پر اجرت لے اور مستحب قرار دیا کہ مؤذن اذان اجر و ثواب کی نیت سے دے۔ حدیث نمبر 212۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 213۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 کر دی گئیں۔ پھر پکار کر کہا گیا، اے محمد، میری بات اٹل ہے، تمہیں ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں عبادہ بن صامت، طلحہ بن عبید اللہ، ابو ذر، ابو قتادہ، مالک بن صعصع اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 214۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں جابر، انس اور حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔